السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین حضرات، ماں بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں جو چاند کی اطلاع ہوئی ہے، جو شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاند ہمارے لیے امن، سلامتی، خوشحالی اور صحت کے ساتھ ہمارے مرادوں کو پوری کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دعا قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تھوڑا سا محاسبہ بھی کریں کہ گزشتہ رمضان سے اب تک یا چند مہینے سے اب تک کئی متعلقین ہمارے ایسے رہے، ہمارے ساتھ رہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میرے قریب ترین رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ابھی چند 2-3 مہینے پہلے میری بھاوج کا کینسر سے انتقال ہوا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی، میں نماز کو جا رہا نکل رہا تھا، سلطان علوم کالج کے جو ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہیں نثار احمد صاحب، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان تمام کے لیے جو ہمارے آج درمیان نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ ہم کو یہ موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان حالات میں ہمیں ایک رمضان نصیب کیا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، قرآن مجید کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کے جو حالات اب گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس وقت پر شاید کہ ایک موقع ہم کو مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ اب رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ۔ شاید کہ ہو سکتا ہے اس قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے بچیوں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک موقع یہ ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ حالات کو سامنے رکھ کر قرآن کے مضامین کو کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ حضرات، قرآن مجید جو پڑھتے ہیں، ابھی جو شروع کیا گیا ہے، چند سالوں سے آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے، یا میں بھی محسوس کرتا ہوں، کہ ہمارے اندر کیفیتیں ختم ہو گئی۔ عمرہ کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کیفیت جو ہوتی تھی وہ ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ ایک روحانی کیفیت دعاؤں میں جو ہوتی تھی، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ چیز کی کمی ہمارے اندر محسوس ہو رہی، وہ کیفیت نہیں ہو رہی، وہ دعا میں کیفیت نہیں ہو رہی، انسان مر جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی کیفیت نہیں ہو رہی۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ غور کریے آپ۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، اس میں ایک دعا سکھائی گئی، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جو ہے ظالموں کے راستے سے بچا۔ سورہ بقرہ تلاوت ہوئی، سورہ بقرہ کی فضیلتوں سے آپ معلوم جانتے ہیں کہ یہ سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں پڑھتے رہو، اس کو سمجھتے رہو، اللہ تعالیٰ برکتیں دینے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ اب میں جو پہلے ذکر کرا کہ ہماری کیفیت کیوں ختم ہو جا رہی، ہماری اہمیت کیوں ختم ہو جا رہی کسی چیزوں کے اندر، پہلے رکوع کے اندر جو تذکرہ کیا ہے قرآن، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمانیات کمزور ہو چکے، اور ایمانیات جب کمزور ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ عبادتوں کی کیفیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہماری جو نسلیں ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کا جو فاؤنڈیشن ہم رکھ رہے ہیں، وہ ایمانیات کے بغیر آپ رکھتے ہیں تو وہ عملی میدان میں ناکام رہیں گے۔ آج یہی چیز کی کمی ہو رہی ہے کہ ہمارے ایمانیات پختہ نہیں۔ ایمانیات کیسے پختہ ہوتے ہیں؟ پہلے رکوع کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کا ڈر، تقویٰ پیدا کرو، گناہوں سے گناہ کو سمجھو، گناہوں کی سزا کو سامنے رکھو، اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت پیدا کرو۔ میں یہاں ہوں، اللہ یہاں کا حساب لینے والا ہے، کوئی بچ نہیں پائیں گے، وہ کیفیت پیدا کرو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اس کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے نمازوں میں ایک کیفیت پیدا کرو، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جیسا پڑھنا ہے پڑھا۔ پھر تیسری چیز، اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے انسان بن کر لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرو، تبھی تم کامیاب ہوں گے۔ اور چوتھی چیز، اس قرآن مجید کو صرف ناظرہ پڑھ لینا یا ختم کر لینا یا یہ نہیں ہے،
بلکہ یہ کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کتاب تمہیں ہدایت کے لیے آئی ہے. آج کے حالات میں یہ کتاب ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے اس کو سمجھو. اور آخری چیز جو ہے بتائی گئی ہے کہ جب تک آخرت کا تصور آپ کے اندر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، یاد رکھیے کہ کامیابی نہیں ہوگی. یہ 5 چیزیں بیک وقت ہونا ضروری ہے. ایک آدمی نماز کا تو پابند ہے، قیامت کے بارے میں اس کا یقین نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے قیامت کو بھی مانتا ہے لیکن کتاب پر یقین نہیں اور عمل نہیں کرتا ہے. یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نکال دو اسے ہدایت نہیں ملتی. قرآن نے صاف کہہ دیا ھدی للمتقین واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوں گی. تو آج کے دور میں جو چیز کی ہمیں کمی ہے وہ ایمانیات کو مضبوط کرے. ہمارا ایمان مضبوط رہا ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج کمزور ایمان کے ساتھ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. پھر ایمان کیسے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کیا علاج ہے انشاءاللہ دوسرے وقت میں اس کا بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار احمد صاحب کے خسر کا انتقال ہوا ابھی طلائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. حضرات، ہماری ان عبادتوں میں ان غزہ کے شہداء کو بھی ہم یاد کرنا چاہیے کہ اسلام کے خاطر اپنی استقامت کے ساتھ کتنے بچے کتنی عورتیں شہید ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے مرتبوں سے مالا مال فرمائے. حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ 5 باتیں قرآن مجید ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا ہے، انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر یہ 5 باتیں. کیا ہے 5 باتیں جو پہلے ذکر کرا میں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رہنا، نماز کو نماز کی کیفیت سے پڑھنا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھنا، اور آخرت کے دن حساب کی تیاری کرنا کہ آخرت ہوں گی، جانے والے ہیں، اللہ کے پاس کوئی بچنے والا نہیں. اب یہ چیزیں کیسے بربادی کی طرف جاتی ہیں، دوسرے تیسرے رکوع میں کنٹینیوشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دیکھو، ابھی سے ہم خدا کا شکر ہے کہ رمضان مل گیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ پہلے جو صحت تھی آج نہیں ہے ہماری، اور اللہ کرے کہ دوسرے سب اچھے رہے. کئی مرادیں ہماری نہیں ہوئی ہیں، ہوئی ہیں. دعا مانگے اللہ سے مانگے. ہم اللہ دینے والا ہے. ہم یہ ساری عبادتوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو برباد کرنے والی چیز ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ دلوں میں کھوٹ پن ہے، نفاق ہے، حسد ہے، جلن ہے. یہ آج سے اسی وقت سے ہم نیت کر لیں کہ یہ چیز ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دلوں کے اندر نفاق ہے، کدورتیں ہیں، بغض ہے، دشمنیاں ہے. کیا بڑی پیاری مثال دی قرآن نے. ایک آدمی ہے، کہیں جانا ہے، رات کی تاریکی ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے، راستہ دکھ نہیں رہا ہے، بارش ہے، زوردار ہے اور تاریکی ہے، راستہ دکھ نہیں رہا ہے. تھوڑی بجلی چمکتی ہے، تھوڑے قدم راستہ طے کر لیتا ہے، پھر وہیں کھڑے رہ جاتا ہے. پھر بجلی کا انتظار کرتا ہے، تھوڑے قدم چل لیتا ہے، پھر وہیں انتظار کرتا ہے. قرآن نے مثال دی، یہ منافقانہ عادتیں رکھنے والے کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچیں گے. ان کی حالت یہی ہے، قرآن نے دیا. پھر اس کے بعد کے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار، اس چیز کو بھی ہماری عبادتوں سے فرق پڑتا ہے، اس کو دور کرنے لینا چاہیے. کسی نے ایک جگہ پر بڑی اچھی بات لکھی، سوئی سے پہاڑ کا کھود دینا آسان ہے، لیکن انسانوں کے دلوں سے تکبر کا دور کرنا بہت مشکل کام. تکبر اور غرور، گھمنڈ، کسی بھی طریقے سے جو شیطان کو رد کیا، یہ شیطانی فطرت ہے. یہ عادتیں کسی بھی پرہیزگار کے اندر ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور اس کے لیے یہ عادتوں کو دور کریں اور وہ 5 مقاصد اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن سے ہدایت پائیں کہ قرآن آپ کو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے. اس پورے دنیا کے حالات
مسلمانوں کے تعلق سے جو ہو رہے ہیں کوئی وزن باقی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھا ہے، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو زندہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سوچو آپ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس واسطے رکھا ہے کہ اب تو تم بیدار ہو، اب تمہارے ذریعے سے ہم اسلام کا ریولیوشن لانا چاہتے ہیں۔ اگر غفلتیں رہی، تاریکی رہی، اس کے بعد کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو کوئی بدل نہیں سکتی۔ فیصلہ بھی کیا آئیں گا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم قرآن کو چھوڑ دیے، دین سے ہٹ گئے، نفاق پیدا ہو گیا، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پر ایسے مسلط دشمن کو، تمہارے دشمن کو تمہارے پر مسلط کرے گا، وہ تمہارے دشمن تمہاری چیزیں لے لیں گی اور تم کو دور کر دیں گی۔ وہی حال ہے جو پوری دنیا کا، کہ آج ہمارے قبرستانوں کو ہم کو دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن میسج دے رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کدھر بھٹک رہے ہیں اور کیا عذاب لا کے بتائیں اور کیا کر کے بتائیں۔ میرے دوستو، میرے ساتھیو، یہ رمضان ملا ہے، غفلت نہیں نہ گزاریں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، شاید کہ ہم کو ہدایت سے مالا مار کر کے کوئی کام لے ہم سے۔ اللہ سے دعا ہے ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور غور کرنے کی توفیق، اور ہمارے دلوں سے ہر قسم کی برائیاں دور فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے لڑکے بچوں کے بہت سے امتحانات چل رہے ہیں، ISC، CBSE اور انجینئرنگ کے بھی کچھ چل رہے ہیں، کچھ رزلٹ کے انتظار ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے امتحانات کو آسان فرمائیں اور اچھے نتائج ہمارے بچوں کے آئیں، کیونکہ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، اور یہ آگے بڑھنا اس وقت پر دنیا کی امید کی کرن یہی قوم ہے۔ حضرات، ایک آیت ابھی آپ نے سنی ہوگی، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اے لوگو، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیے ہو، گویا کہ اس کتاب کی کوئی حقیقت تمہارے پاس ہے۔ آج پوری دنیا کا منظرنامہ، ہمارے ملک کا منظرنامہ سامنے رکھیں۔ دیکھیں، میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ مضامین کا کچھ خلاصہ کروں گا کہ کچھ آیتیں ہیں، اس کا خلاصہ آج کیا چاہتا ہے قرآن، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے، آسانی سے جو ہے سب مل کر مار دیا جاتا ہے، ہماری لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے، ایک مسلمان کو مار دینا کوئی اہمیت کی حامل نہیں۔ کیا حالت ہے؟ ذلت خوری، پستی اور بدحالی۔ قرآن یہ تین کا ذکر کیا ہے، قوم، پستی، بدحالی، ذلت خوری کی شکار ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے بات جو کہی، آج کے حالات پر یہ آیتیں غور کیجیے آپ۔ آج ہمارا کیا موقف ہے پوری دنیا کے اندر؟ کیا کوئی وزن ہے ہمارا؟ کوئی اہمیت ہے ہماری؟ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے تذکرہ کیا ہے، 7 رکوع سے لے کر آخری کے چند رکوع تک آپ پڑھیے، اس میں کہا ہے، اس میں ریزن بتایا ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس نعمتوں کے دینے والے کو بھول گئے ہیں۔ ان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد ان نعمتوں کی قدر نہ کر کے دوسری چیزوں کی طرف مانگنا شروع کر دیے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قوم ذلت خواری اور پستی اور بدحالی کی طرف چلی جائے گی۔ یہ جائزہ لے ہم، انبیاء کی تعلیمات، غرور اور گھمنڈ، تکبر، اور خدا نے جو بھی چیزیں دی ہیں اس کو بھول گئے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود ہم کو کیا ہونے والا ہے؟ بے فکری میں پڑے ہوئے۔ اتنی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کہتا ہے کہ جو ہے یہ حالات تمہارے اوپر آ جائیں گے، اس سے بیدار ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک مثال دی قرآن نے
پتھروں کی مثال دی. کچھ پتھر تو ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے زمین پر گر آتے ہیں. کچھ پتھر تو ایسے ہیں اگر ماریں گے تو اس میں سے پانی ابل پڑے گا. کچھ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. پتھر میں کیفیت ہے، لیکن انسان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. یہ تمام حالات ان پر مسلط کرنے کے باوجود ان کے دلوں کی کوئی حرکت نہیں، ذرا بیدار نہیں ہو رہے ہیں. اور قرآن بیدار کرنا چاہتا ہے، حرارت پیدا کرنا چاہتا ہے، زندہ لاشوں کی طرح نہیں، ایک محرک انسان کی طرح زندگی گزار. اللہ کے پاس پوچھ ہوگی تمہیں، ایسے حالات میں تم نے کیا کیا؟ دشمن قوم تم پہ مسلط کری، تم کو نام دے رہے ہیں، کس رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے آپ کی آئیڈینٹی پیش کی، اسلام کا ان کا تعارف پیش کیا؟ یہ پوچھ ہوگی. یہ حالات ہوں گے تو ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. خاص کر نوجوان طلبہ اور طلبات بڑے بڑے علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دین سے دوری نہ ہو، قرآن سے دوری نہ ہو، اسلامی تعلیمات سے دوری نہ ہو. اسلامی تعلیمات اور قرآن آپ کی زندگی کے باؤنڈری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی باؤنڈری پار ہو گئی تو آپ کا کوئی صفر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آیتوں سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگوں، الحمدللہ یہاں جو طبقہ آ رہا ہے بڑے بزرگ لوگ ہیں، خواتین میں بھی ہیں اور پورے پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، اور نوجوان طبقہ بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا کیا پیغام. آج پوری دنیا کے حالات آپ سامنے رکھیں اور پہلے پارے کے آخری رکوعوں کا مطالعہ کریں. جہاں پارے ختم ہوتا ہے اس کے 4-5 رکوع. آج دنیا کیا چاہتی ہے، آخر مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے دنیا، اور اللہ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، یہ فرق کو محسوس کریں. آج دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ان کی ہر بات کو مان لے اور مان کے چلے. یہاں تک کہ دین بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، ان تمام کو چھوڑے اور ان کی بات کو مان لے. پوری دنیا کا یہی نظام ہے. اس ملک کا بھی نظام یہی ہے. اسکولوں کے اندر وندے ماترم ہے، یہ ہے، وہ جو لایا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ مسلمان ان کے طریقے پہ چلے. اور مسلمان کا اللہ کیا چاہتا ہے قرآن میں دیا. دیکھیے یہود اور نصارہ کیا چاہتے ہیں. کچھ یہودیوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی، جس میں ایسی باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی بات، یہ فائنل نہیں آئی، خالی آیا، خیال آیا. یہ لوگ اتنے باتیں رکھ رہے ہیں، ایجنڈے رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہم ڈھیل دے دیں تو شاید یہ بڑا طبقہ ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن قرآن کا ایک فیصلہ ہے، وہ قرآن کا فیصلہ مسلمانوں کا یہ ہے. اور قرآن نے صاف کہہ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواہشات کی اتباع مت کرو، ہم جو احکام دیتے ہیں اس کی اتباع کرو. ہزار چیزیں آئیں گی. آج مسلمانوں کو اللہ کے احکام پہ جمے رہنا ہے، وہ اللہ کے احکام کیا ہے نہیں جانتے. یہ کمزوری ہے. جس سے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے. بھائی حالات کے حساب سے کمپرومائز کر لینے میں کیا ہے، کیا ہے، ڈھل جانے میں کیا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے تمہاری جانیں بھی چلی جائے، تمہاری موت بھی آ جائے، اور کسی کے حوالے مت ہو، وہ دین کو مت بیچو. تم یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، قیامت تک لے گا. اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین رکھا ہے. اگر ہم اس سے پھر جائیں گے کوئی اور اس دن کو جو ہے اٹھائے گا اور چلے گا. یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، قتل و غارت گیری سے پرہیز کرو. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ ایمان لا کر بعض حالات میں ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا گئی، آخر گئی. غزوہ کے دیکھے اللہ نے کیسا رکھا ہے. ایک آدمی ہے جس کے 3 بچے مر جاتے ہیں، بیوی میں مر جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ذرا بھی شکم نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہیں اور یہ شہادت پائے ہیں. اگر اور میرے بچے ہوتے تو بھی میں ان کو شہادت کے لیے دے دیتا ہوں. اور وہی ہے جو اسلام زندہ ہے. آج حالات بہت خطرناک ہے میرے دوستوں، میری ماں بہنوں اور نوجوانوں.
آپ دین کو جو اللہ نے دیا ہے وہ دین کو سمجھو، ہماری جان بھی چلے جائے لیکن جو ہے اس دین کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری، ہٹنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری، اللہ وعدہ کرتا ہے تم جمے رہو، اللہ کے علاوہ کسی کا عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ کی فرمان برداری کریں گے، نماز قائم کریں گے، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں کو نہیں برداشت کریں گے، یہ جمے رہو کرو، اس کے بعد اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پہلے پارے کی آخری رکوع بڑے اہم ہے موجودہ حالات میں۔ میں میسیج چھوڑا نوجوانوں کو، سب سے میری ماں بہنوں کو، ان حالات میں مطالعہ کریں، اس حالات میں مطالعہ کریں قرآن کیا چاہتا ہے ہمارے لیے۔ ایک بات سخت بات کہی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تم بھی ان کی اتباع کرے تو اللہ تمہارے کو پوچھے گا۔ جب اللہ کے رسول کو تو ہمارا کیا حال ہوگا سوچیے آپ۔ کسی کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر فتن حالات میں ہم کو، ہمارے نسلوں کو دین پہ بچائے رکھے اور استقامت پر ہمیں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی باتوں کا اب تک اگر خلاصے کے طور پر لیا جائے، چند باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا پارہ بھی شروع ہوا ہے، بڑے اہم مضامین ہیں۔ اس وقت پر جو رمضان ہم کو ملا ہے، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان ہر فرد غور کرے، ماں بہنیں، نوجوان بچے سب۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا حالات بہت اچھے ہیں، دین کا کام کوئی نہ کوئی کر لیتا رہا، تم خاموش بیٹھے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کبھی نہیں کہا اب حالات سازگار ناسازگار ہیں، ٹھیک نہیں حالات، خاموش بیٹھے رہو۔ جیسا اب حالات ناسازگار ہیں، اب وہی کام بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ناسازگار حالات ہی میں دین کو پھیلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کی مثال اس میں دی گئی، ناسازگار حالات ہی میں تم دین کی حفاظت کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ ان حالات میں جو ہے دین ابھرے گا۔ حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناسازگار حالات میں باپ کی دشمنی، خاندان کی دشمنی، ملک کی دشمنی، سارے دشمنیوں کو مول لیے، لیکن اللہ کا جو پیغام تھا وہ انسانوں کو پہنچاتے رہے۔ بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ساری آزمائشوں میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہے، کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو بڑا مرتبہ دے رہے ہیں، امامت کی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ آج ہم کو اللہ نے امت خیر کہا ہے، جو ساری دنیا میں امت خیر کا جو ذمہ داری دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے، اس بنیاد کو سمجھیا کہ ان حالات میں اپنے بچوں کو، ہم کو دین کو سمجھائیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ کچھ پیراگراف ہے، سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کے کہی گئی، وہ سچے بڑے فرمان بردار مسلمان تھا، ان کا طریقہ توحید پرستانہ طریقہ تھا۔ جو بھی توحید کے راستے سے ہٹ جائے گا اور وہ دنیا میں پستا رہے گا۔ مسلمانوں، تم متحد ہو جاؤ، نیکیوں کے حاصل کرنے میں، نیکیوں کے پھیلانے میں، اللہ کے احکام کو اس روئے زمین پر پھیلانے میں آگے بڑھو۔ اللہ نے کہا دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں، دیکھو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں پوچھنے والا ہوں تم کو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کے راستے پر تم چلو گے، شکر گزاری کرو گے، اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، رسول کی اتباع کریں گے تو کامیاب ہوں گے، رسول کے طریقے سے منحرف ہو جائیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر تم خدا کو یاد کرنا ہے، یاد کرتے رہو، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اگر بھول جائے گے تو اللہ بھی بھول جائے گا۔ دیکھو تم کو آزمائشیں ہوں گی، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو آزمائشیں ہوں گی، خوف سے ہوں گی، کسی کا ڈر مسلط ہوگا، جان مال کی کھینچ لیا جائے گا، مالوں کی کمی ہوگی،
یہ سب آزمائشیں ہوں گی تمہیں، ان تمام آزمائشوں میں استقامت رہو. ہم اللہ کو کے لیے ہیں، آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون جو سو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. آج کا یہ پیغام ہے میرے دوستو ساتھیو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایک رمضان جیسا موقع نصیب فرمایا. اللہ کرے کہ پورا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، آگے بھی نصیب فرمائے. یہ غفلت نہ کرو، نوجوان خاص کر جو ہے اپنی عمر کو ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو. آج تمہارے حالات، تمہارے قومیں، تمہارے مستقبل کیا ہو رہا ہے سوچو. اب مانگو اللہ سے، اللہ موقع دے رہا ہے. میرے دوستو ساتھیوں، میری ماں بہنوں، آپ تہجد میں اٹھیں گے سحری کے لیے ضرور. اچھا موقع ہے، 2 رکعت 4 رکعت آپ تہجد ضرور پڑھیے، آپ مس مت کریے. آپ یہ بڑی اہم ترین نماز ہے آپ کے لیے. آپ کے ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے. آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں ہوگا اس میں. 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے دعا کریے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیے ضرور، اللہ سے دعا کریے. تھوڑا ٹائم دیجئے، سحری سے پہلے 2 نماز پڑھنے کا ٹائم لگائیے. لگانے کے بعد دیکھیے آپ کے ہمارے حالات ضرور بدلیں گے. اللہ سے امید ہے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ ظالم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اللہ ہم سے امید رکھا ہے. تم اٹھو، اس کام کو لے کے اٹھو جو ذمہ داری ہم نے دی ہے. یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور دن ہمارے پلٹیں گے، بشرطے کہ اللہ نے جو اوقات دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اس سے ہم مستفید ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمیں نیکیوں کے حصول میں آگے بڑھائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو ہماری دعائیں کو قبول فرمائے. اے اللہ جو حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. تیری مدد خاص ہم پر نازل فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.